تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں طلاق کا ذکر چل رہا تھا، اب اس کے بعد ان آیات میں اللہ رب العزت نے بچے کی رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کے احکام، اس کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ جب طلاق ہو جاتی تھی تو بچے کا معاملہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ ماں باپ جن میں دونوں میں طلاق ہوئی ہے وہ آپس کی رنجش کی وجہ سے بعض اوقات بچے کی مصلحت کا خیال نہیں رکھتے تھے، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کسی بھی بات پر ناحق اڑ جاتے تھے۔ تو شریعت نے ایک معتدل اور درمیانی راہ نکالی ہے کہ دیکھو تم میں اگر طلاق چاہے سمجھوتے سے ہوئی ہو چاہے لڑ جھگڑ کر کے ہوئی ہو، اگر طلاق ہو گئی اور بچہ ابھی دودھ پیتا ہے تو اس کے مستقبل کے بارے میں اور اس کے حالات کے بارے میں بھی تمہیں سوچنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنی انا کی خاطر بچے کو بلی کا بکرا بنا دے۔ شریعت نے بچوں پر جو شفقت اور رحم کیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے اسی آیت سے کہ دونوں کے جھگڑے میں جس کا نقصان ہو رہا تھا شریعت نے اس کے احکام کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ یہ شریعت کا ایک عدل انصاف ہے اور شریعت کی پالیسی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ آج کل پوری دنیا کے اندر چلڈرن بچوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور بچوں کے حقوق کی باتیں کرتی ہیں، لیکن وہ صرف باتیں ہیں کاغذوں کے اوپر، عملی اعتبار سے وہاں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور شریعت جو ہے وہ حقیقت کو فوکس کرتی ہے۔ تو دیکھیے طلاق کا ذکر چل رہا تھا تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی لیکن بچہ بہت چھوٹا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے، اس کے احکام بھی اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیے۔ دو تین مسئلے ہیں، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، اور والدات مائیں ان کو چاہیے یرضعن اولادہن کہ وہ اپنی اولاد کو، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے اولادہن، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عورتیں بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن جب اولاد کا ذکر آتا ہے تو اس لفظ میں شفقت اور پیار چھپا ہوا ہے۔ ہر والد والدہ کو اپنی اولاد سے، اور ماں باپ کو چھوڑیے جانوروں کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے تھے تو راستے میں چھوٹے چھوٹے پرندے کے بچے ملے، ان کو اٹھا لیا تو ان کی ماں جو تھی بچوں کی وہ بھی ان صحابی کے سر پر اس طرح منڈرانے لگی، تو انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اور لا کر کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ماں کی اپنے بچوں سے محبت ہے۔
تو بہرحال جب جانوروں کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے تو انسان تو اشرف المخلوق ہے. اس لیے قرآن کی تعبیر پر اگر آپ غور کریں تو بہت اچھے جملے سچے جملے قرآن نے استعمال کیے ہیں. فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، والدات یعنی مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو. کیا مطلب؟ یعنی وہ دودھ پلا کر کے کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہیں، ان کی اپنی اولاد ہے، انہی کا حق ہے. آج اس جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جدید میڈیکل سائنس اس بات کی ریسرچ اور تحقیق کر رہی ہے کہ دنیا میں بچے کے لیے نومولود یعنی جو چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے سب سے اتم، سب سے بہترین، سب سے بیسٹ کون سا دودھ ہے؟ تو جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کے لیے کوئی دودھ نہیں ہے. چنانچہ جو مارکیٹ کے اندر ڈبے آ رہے ہیں نا، اور جو عورتیں آج کل پلا رہی ہیں فیشن کے ساتھ، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے سروتم، سب سے بہترین دودھ ماں کا دودھ ہوتا ہے. خود ان کو لکھنا پڑا اس کے اوپر. اور یاد رکھیے اللہ نے ماں کے دودھ کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے اور وہ اس کے اندر وٹامن رکھے ہیں کہ اگر ماں صحیح طریقے سے 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلا دے تو یہ بچہ بہت ساری ان بیماریوں سے جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں ان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اگر ایمانداری کے ساتھ دودھ پلاتے ہیں. لیکن آج کل کی جو ماڈرن مائیں ہیں جو گھروں میں لا رکھی ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ شوہر سے کہتی ہیں کہ اس کو ڈبے کا دودھ پلواؤ. کیوں؟ کہ ہماری صحت پر فرق پڑ جائے گا، ہم کمزور ہو جائیں گے. حالانکہ جو عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ان کو چھاتی کے کینسر کے چانس زیادہ ہیں، ڈاکٹر لکھتے ہیں. سمجھے نہیں؟ آج کل یہ جو کینسر وینسر کے مسئلے چل رہے ہیں نا کہ بھئی چھاتی کے اندر کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کی مین وجہ جو ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے یہی ہے کہ جو عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو ان کا حق جو اللہ نے وہاں پیدا کیا تھا تم نے وہ حق مار لیا تو اس سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہو گئی. انسان جب فطرت کے خلاف چلتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں کو توڑتا ہے تو انسان یہ نہیں سمجھتا وہ کتنی بڑی مصیبت کے اندر پڑ گیا. بڑی بڑی مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل ایمانداری کے ساتھ دودھ پلائیں. باقی اگر اس سے پہلے بھی دودھ چھوڑا دیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی یہ مسئلہ آنے والا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال تک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں 2 سال تک تو اوریجنل دودھ پلائے اور باقی 6 مہینے مکس کر کے، چونکہ باہر کی غذا پر اس کو لانا ہے. کبھی اس کو بریڈ دے دیا دودھ کے ساتھ، کبھی بسکٹ دے دیے دودھ کے ساتھ، کبھی روٹی دے دی دودھ کے ساتھ. ان کی حکمت عجیب ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ ہے، بڑے امام ہیں، تو ان کی سوچ بھی بلند و بالا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ فتویٰ 2 سال کے اوپر ہے. چلو فتویٰ 2 سال کے اوپر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال کی مدت میں بھی اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو مدت رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی اس کی ماں مانی جائے گی، وہ اپنے مقام پر مسئلہ آئے گا. تو یاد رکھیے اس ایک جملے کے اندر والوالدات، عورتیں دودھ پلائیں اولادہن، طلاق ہو چکی ہے، میاں بیوی دونوں الگ رہ رہے ہیں تو بہرحال اولاد تو تمہاری ہی ہے. اے عورتوں تم شوہروں کے ذمے ڈال کر کے مت بھاگو بلکہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ 2 سال تک. طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں. اب اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ رکھا کہ شوہر کے ذمے کچھ لگا دیا کہ تمہیں 2 سال تک یہ جب تک دودھ پلانے کی مدت طے ہوئی ہے روٹی، اسی طریقے سے کپڑا، خرچہ، نان نفقہ ان کو دینا پڑے گا کیونکہ نکاح سے تو تمہارے باہر ہو چکی ہیں اور تمہارے بچوں کو پال رہی ہیں. تو پہلا حق، سب سے پہلا حق اسی عورت کا ہے جس کی وہ حقیقی اولاد ہے. وجہ اس کی یہ ہے
کہ سگی ماں اپنے بچے کا جو خیال کر سکتی ہے وہ باہر سے آئی ہوئی عورت خیال نہیں کر سکتی. اس کے اندر جو شفقت چھپی ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. 2 عورتیں سفر کر رہی تھی، راستے میں ایک بھیڑیا ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر کے لے گیا. اب جب دونوں پہنچی تو اس عورت کی نیت بگڑ گئی کہ میرا بچہ تو چلا گیا، لیکن اب اس نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے. اب ظاہر بات ہے معاملہ عجیب ہے، ایک بچے کے اوپر 2 عورتیں دعویٰ کر دے. اب آج کے زمانے کے اندر یہ تو تھا نہیں کہ بھائی اس کا مطلب DNA ٹیسٹ کراؤ، یہ آج کل تو ٹیسٹ ویسٹ چل رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. لیکن وہ زمانہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کیا معاملہ کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی حضرت سلیمان کے ذہن کے اندر کہ آپ نے کہا تلوار لے کر کے آؤ. کیا کریں گے جی؟ اس بچے کے 2 ٹکڑے کریں گے، آدھا تم لے لینا اور آدھا تم لے لینا. تو جو اس کی حقیقی ماں تھی اس نے ہاتھ جوڑ کر کے منت کی کہ آپ بچہ اسی کو دے دیں، مجھے نہیں چاہیے بچہ. چونکہ ماں اپنے بچے کے ٹکڑے برداشت نہیں کر سکتی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ اسی کا ہے. سمجھ رہے نہیں آپ بات کو؟ یہ ماں کی شفقت ہوتی ہے. اس کے اوپر تو اگر بڑی بڑی تقریریں کی جائے، کتابیں لکھی جائے، کتابیں ورق ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ عظمت ختم نہیں ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں طلاق ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو اب بچے کی مستقبل کے بارے میں سوچو. اس کو پینڈنگ کے اندر نہیں ڈالو کہ تم اس کے اوپر پھینک رہے ہو بچے کو، وہ اس کے اوپر پھینک رہا. نہیں، ہم ترتیب ایسی بتائیں گے کہ جس سے بالکل ایک دم معتدل راستہ. فرمایا سب سے پہلا حق انہی عورتوں کا ہے اگرچہ ان کو طلاق مل گئی ہو، چونکہ وہ ان کی حقیقی اولاد ہے. یہی ایمانداری کے ساتھ ان کو دودھ پلائیں. کب تک؟ حولین کاملین، پورے 2 سال تک. 2.5 سال کا ذکر آگے آنے والا ہے، امام ابو حنیفہ جس کو لیتے ہیں. 2 سال تک دودھ پلائے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہے، یعنی 2 سال 12 دونی 24 مہینے. وہ ایک بچے کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہو کر کے کہنے لگی کہ میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. آج کل کی عورتیں کہہ دیتی نا غصے میں. تو بچہ بھی بڑا سیانہ تھا، اس نے وہ ڈبہ لا کر کے دکھایا کہ کون سے دودھ کی بات کرتی ہے، آپ نے تو بچپن میں مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے اور اس کے پیسے تو میرے باپ نے دیے ہیں، تو معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سمجھے نہیں؟ اسی لیے آج کل کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو ان کے اخلاق ٹرانسفر نہیں ہوتے ان کے اندر. طفل سے بو آئے کیا، ماں باپ کے اتوار کی دودھ ہے ڈبوں کا اور تعلیم ہے سرکار کی، دونوں چیزیں بالکل الگ. تعلیم بھی فری ایجوکیشن سرکاری ہسپتال اسکولوں کے اندر، اور بچوں کو بچپن میں اپنا دودھ پلایا نہیں تو ماں باپ کی جو عادات اخلاق ہیں وہ ان کے اندر نشو و نما نہیں پاتی. فرمایا وعلی المولود لہ، اور جن کے لیے وہ بچے جنے گئے ہیں. دیکھیے تعبیر قرآن پاک کی. قرآن یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا وعلی الوالد، کہ باپ کے ذمے یہ کام ہے. نہیں، جن کے لیے بچے جنے گئے ہیں، ماں مراد تو باپ ہی ہے، لیکن تعبیر بدل دی. تعبیر بدلنے کا فائدہ یہ ہے کہ باپ اصل ذمہ دار ہے اولاد کا، حسب نسب باپ ہی سے ثابت ہوتا ہے، ماں سے نسب نہیں چلتا. جانوروں میں، حیوانوں میں ماں سے نسب چلتا ہے. یہ گائے ہیں، یہ اس کی بچی ہے، وہ بھینس ہے، یہ اس کا کٹرا کٹیا ہے، کیونکہ باپ تو وہاں لاپتہ ہے، باپ کا کوئی گارنٹی نہیں ہے حیوان کے اندر. اب آپ دیکھیے مغربی سوسائٹی جو ہے، ویسٹرن کلچر، وہاں پر بھی یہی چل رہا ہے. باپ کا کوئی پتہ نہیں. ایک عورت کے ساتھ 10 مرد اگر سمبند بنانا چاہیں اس کی مرضی سے تو وہاں کا قانون کہتا ہے اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے میرا جسم میری مرضی کے نعرے وہاں پر لگتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے.
تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ کوئی اس بچے کو اپنانے کے لیے 10 باپوں میں سے تیار نہیں ہے۔ بھائی یہ کس کی بلا ہے ہمیں کیا پتا، اب ماں اس لیے اس کو نوکری کرنی پڑے گی۔ اب یہ سارے فساد کیوں پیدا ہوئے؟ ذمہ داری جب اولاد کی باپ نہیں لے گا تو کون خرچہ اٹھائے گا اس کا؟ یا تو گورنمنٹ اٹھائے گی یا ماں کو اٹھانے پڑیں گے۔ اس لیے انسان جب شریعت کی پٹری سے اترتا ہے تو ایسی دلدل میں پھنستا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شریعت نے خوبصورت تقسیم کی ہے، شوہر کما کر کے لائے گا اور بیوی ملکہ کی طرح گھر میں بیٹھ کر کے حکمرانی کرے، بچوں کی تربیت کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے۔ یہ اسلامی کلچر ہے۔ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جن کے لیے یہ بچے جنے گئے ہیں یعنی شوہروں کے ذمے، والدین کے ذمے کیا ہے؟ عورتوں کی ذمہ داری تو شریعت نے لگا دی دودھ پلائیں، تو ان کے ذمے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ یہ طلاق دے کر کے فارغ ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، طلاق سے رشتہ منقطع ہو گیا ہے، تو جب تک یہ دودھ پلائیں گے، رزقہن، ان کے خوراک کی ذمہ داری، وکسوتہن، ان کے کپڑے کی ذمہ داری، بالمعروف، مشہور اور دستور کے مطابق یہ شوہروں کے ذمے ہے۔ بات صحیح میں آ گئی؟ عورتوں کے ذمے کیا ہے؟ دودھ پلانا، اور شوہروں کے ذمے کیا ہے؟ جب تک وہ دودھ پلائیں گی تب تک ان کی خوراک کا انتظام، اچھی خوراک کھلائے، اللہ نے حیثیت دی ہے، غریب ہے تو بات الگ ہے، ایک معتدل طریقے سے ان کو کپڑا پہنانا، اور شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہے، شوہر مالدار ہے تو اچھا کپڑا دے، اچھی خوراک دے، اچھے پیسے خرچ کرے۔ شوہر اگر معتدل ہے، اس کی کمائی تو اسی اعتبار سے دے، غریب ہے تو اسی اعتبار سے دے۔ آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا۔ کیا مطلب؟ اس جملے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، شوہر اگر مالدار ہے تو اچھی طریقے سے خرچ کرے، شوہر کی حیثیت اگر میڈیم کلاس کی ہے تو میڈیم کلاس کے مطابق خرچ کرے، اور اگر لو کوالٹی کے اندر ہے، بیچارہ غریب ہے، تو پھر اسی اعتبار سے خرچ کرے۔ تو یہی تو اعتدال ہے شریعت کے اندر خوبصورتی۔ اور اگر شریعت پابند بنا دیتی کہ نہیں جی اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں، تو اب تکلیف میں پڑ جاتا شوہر اگر غریب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، ہمارے یہاں کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ آگے فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تو والدہ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ اس کو نقصان پہنچایا جائے جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، یعنی باپ کو، بولدہ، اس کی اولاد کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نہ تو عورت کو تکلیف پہنچاؤ بچے کی وجہ سے۔ عورت کو تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو رکھوں 2 سال، میرا لخت جگر ہے اور اس کو دودھ بھی پلاؤں گی میں، لیکن شوہر کہتا ہے نہیں، تجھ سے تو دودھ پلوانا نہیں، تیری تو گود میں بھی نہیں بچہ دینا ہے مجھے، چونکہ لڑائی جو ہو گئی ہے نا، اب وہ چاہتا ہے کہ چاہے مجھے کچھ بھی انتظام کرنا پڑے لیکن بچہ تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ ماں تڑپ رہی ہے محبت کے اندر، سمجھنے ایسا لوگ ظلم کرتے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بچے کو چھین لیتے ہیں، نہیں آپ کے حوالے نہیں کریں گے، ہم بچہ ہمارا ہے، ہم اپنا بھی اس کی ٹینشن جانیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بچے کی وجہ سے اس کی والدہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تکلیف پہنچانے کی اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں الگ الگ۔ ایسے ہی فرمایا ولا مولود لہ، اور نہ والد کو بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے۔ عورت کہہ دے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی بابا، تم خود انتظام کرو اس کا، تو اب شوہر کو تکلیف ہوگی، بیچارہ کہاں سے انتظام کرے گا؟ بعض مرتبہ بچہ نہ باہر کا دودھ پیتا نہ کسی اور عورت کا دودھ پیتا، وہ ماں کا ہی دودھ پیتا ہے، اور عورت نخرے دکھا رہی ہے کہ نہیں میری ٹینشن نہیں ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بچے کی صحت کا خیال رکھو، آپس کی لڑائی کے اندر اس کا نقصان نہ کرو۔ ماں کو الگ سمجھا دیا، باپ کو الگ سمجھا دیا کہ اپنی وجہ سے بچے کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اب آپ بتائیے
اس سے زیادہ حقوق بچے کے جو قرآن نے دیے ہیں کوئی دنیا کی سوسائٹی مذہب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اتنے حقوق تاکید کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اسلام عورتوں کے حقوق، مظلوموں کے حقوق، سب کے حقوق کی بات کرتا ہے، اللہ کے حقوق کی بات کرتا ہے، مخلوق کے حقوق کی، لیکن اسلام کی طرف میلی آنکھ رکھنے والے جن کو اسلام نہیں بھاتا وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حقوق ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی صاحب پڑھو تو، اسلام میں تو اتنے حقوق ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک آیت کے اندر جب حقوق بیان کرنا شروع کرتا ہے، اللہ وعبد اللہ کا حق ادا کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور آگے وبالوالدین احسانا، اور یتیموں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے، فلاں کے، اتنی لسٹ ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے حیران ہو جاؤ گے۔ بہرحال آج میں آدھی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، باقی کل 2 مسئلے اور ہیں اسی آیت کے اندر، ایک وارث کے بارے میں ہے، پھر ایک یہ کہ اگر کسی اور سے دودھ پلوانا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آج کا سبق ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی اپنے اپنے بچوں کے بارے میں صحیح طریقے سے ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی نشو و نما کے بارے میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔